الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين والمرسلين. حمد و صلات کے بعد الحمدللہ ہم اور آپ اس بابرکت محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آج کی اس محفل میں 3 حوالوں سے گفتگو ہے. وقت کم ہے، اس لیے مختصر جامع کرتے ہوئے انشاءاللہ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ایک تو آج کی جو محفل خاص طور پر ایثار ثواب کے حوالے سے سجائی گئی ہے، جس میں خصوصاً حضرت پیر طریقت بابا حامد حسن صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ہمارے محترم سہیل چم صاحب کے خاندان کے مختلف مرحومین کی ارواح کو ایثار ثواب کرنا مقصود ہے، جن کے نام ترتیب سے فاتحہ اور دعا میں انشاءاللہ لیے جائیں گے. اور دوسرا جو گفتگو کا حوالہ ہے وہ سفر المظفر کا یہ جو مہینہ ہے اس حوالے سے چند باتیں ہیں. اور تیسری جو اہم بات ہے وہ ماہ ربیع الاول کی آمد ہے اور ذکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اسی مناسبت سے قرآن مجید فرقان حمید سے 2 مختلف مقامات سے آیات مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. پہلی آیت مبارکہ والدین کے حوالے سے تلاوت کی گئی، کیونکہ خاص طور پر قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے والدین کا ذکر فرمایا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ذکر فرمایا، ان کی تعظیم کرنے کا ذکر فرمایا، ان کا احترام کرنے، حتیٰ کہ ان کے سامنے لب و لہجہ کیسا ہونا چاہیے رب کریم نے یہ تک بندوں کو سکھایا ہے. یعنی وہ پروردگار کے جو خود
لائق تعظیم و تکریم ہے، جو خود مستحق احترام ہے، وہ پروردگار خود اپنی مخلوق میں سے والدین کا ادب سکھائے، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ والدین کا مقام خود رب کے نزدیک کتنا زیادہ ہے، اور رب خود احترام لوگوں کو سکھاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف آیات مبارکہ نازل فرمائی، اور ان میں سے بعض آیات ایسی بھی ہیں کہ جہاں اس آیت میں صرف 2 چیزوں کا حکم دیا، ایک اپنی عبادت کا فرمایا اور پھر والدین کا ذکر فرمایا۔ اس سے بھی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ والدین کا ذکر اور اس کے ساتھ اپنی عبادت کا رب کریم نے حکم فرمایا۔ جیسے ایک آیت ہے سورہ لقمان میں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ یہ انداز بیان ہی ہمارے لیے ایک واضح ہے کہ اس سے یہ سمجھایا گیا ہے کہ ان کا مقام اور ان کا رتبہ کیا ہے۔ اگرچہ والدین پر بھی اللہ نے ذمہ داری عائد فرمائی کہ وہ اپنے اولاد کی تربیت کریں، انہیں تعلیم بھی دیں، تربیت بھی دیں، ادب بھی سکھائیں، جیسا کہ حدیث میں بھی ارشاد فرمایا کہ والدین پر اولاد کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھیں اور ان کو بہترین ادب اور تربیت سے آراستہ کریں۔ یہ والدین کی ذمہ داریاں بھی ہیں کہ وہ انہیں ہر طرح سے آراستہ کریں، ہر طرح سے ان کو سکھائیں، تربیت کریں اور ان کا وہ جو بھی حق ہے وہ ادا کریں۔ لیکن دوسری طرف اولاد کی بھی پھر ذمہ داریاں ہیں کہ جب وہ عمر کا وہ حصہ کہ جب ہم والدین کے محتاج تھے اور والدین نے اپنی پوری توجہ اور ہر طرح کی محنت کر کے، کوشش کر کے اور مشکلات کو برداشت کر کے انہوں نے اولاد کا حق ادا کیا، تو پھر اولاد کی ذمہ داری ہے کہ جب اللہ نے اولاد کو اس قابل بنایا، شعور عطا فرمایا، سمجھ عطا فرمائی، تو پھر اولاد بھی والدین کی خدمت کرنے میں اپنے آپ کو مصروف عمل کر دیں۔ اللہ نے انہیں جتنی بھی زندگی دی، والدین کی زندگی کو ہم نے جتنا پا لیا، اور اس دوران ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ تمام تر کوشش کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ اولاد پر فرض کر دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں یا کوئی ایک یا دونوں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو فرمایا کہ انہیں اف تک نہ کہو۔ بڑھاپے کا ذکر خاص طور پہ اس لیے فرمایا کہ اس وقت ان کی اس عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے کہ جب اولاد بعض اوقات کچھ پریشانی محسوس کرتی ہے، وہ بار بار روک ٹوک کرتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں، بار بار منع کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں۔ اللہ نے اسی لیے بڑھاپے کا ذکر فرمایا کہ انہیں غصہ بھی آئے گا، وہ بار بار پوچھ گچھ بھی کریں گے، ایک ایک بات وہ بار بار دہرائیں گے۔ فرمایا فلا تقل لهما اف، ڈانٹنا جھڑکنا تو دور کی بات، فرمایا کہ لفظ اف تک نہیں کہنا ان کے ساتھ۔ پھر آگے فرمایا ولا تنہرهما، اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، زور سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وقل لهما قولا کریما، اور جب بھی بات کرنی ہے قولا کریما یعنی پیار اور شفقت اور ادب و احترام سے بات کرنی، جس کو سن کر انہیں کرم ہی کرم محسوس ہو۔ قولا کریما، جس بات کو سن کر انہیں دل میں سکون محسوس ہو اور وہ تمہارے سامنے بات کہتے ہوئے گھبرائیں۔ اولاد کی فرما برداری کی پہچان اگر کرنی ہو تو فرمایا علماء نے، بزرگوں نے، کہ اس کا اندازہ اس بات سے کر لو کہ والدین اپنی اولاد کے سامنے اپنے دل کی بات آسانی سے کہتے ہیں یا گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں۔ اگر والدین اپنی اولاد سے ڈرنے لگ جائیں، والدین اپنی دل کی بات اس لیے نہ کہیں کہ میرے بچے ناراض نہ ہو جائیں، میرے بچے مجھ پہ غصہ نہ کرنے لگ جائیں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ اولاد ناکام ہو چکی ہے، وہ سب کچھ پا کر بھی وہ سب کچھ کھو چکی ہے۔ اور کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ امیروں کا گھر کون سا ہے، اس کی پہچان کیسے کریں کہیں سے گزرتے ہوئے؟ فرمایا کہ جس گھر سے
ماں باپ کے مسکرانے ہنسنے کی آواز آئے سمجھ لو کہ امیروں کا گھر ہے۔ جہاں ماں باپ خوش رہتے ہو، جہاں ماں باپ کے کھلکھلانے کی آواز آتی ہو، فرمایا وہی گھرانہ خوشیوں کا گھرانہ ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور کسی نے اس کو یوں بھی سمجھایا اولاد کی تربیت کے لیے کہ جب چھوٹے تھے، جب بچے چھوٹے تھے یا چھوٹے ہوتے ہیں تو سب کہتے ہیں ماں میری ہے، ماں میری ہے، ہر بچہ کہتا ہے ماں میری ہے، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ماں تیری ہے۔ پھر ہر بچہ دوسرے کو کہتا ہے ماں تیری ہے، تو رکھ لے اس کو۔ چھوٹے ہوتے ہیں تو کیا ناز ہوتا ہے ماں پر، کیسا فخر ہے، ماں غرور ہے، ماں باپ ہمارا غرور ہے، وہ ہمارا فخر ہے، وہ ہمارا ناز ہے۔ اس لیے جو بھی رب نے انہیں زندگی دی، جتنے بھی انہیں انفاس زندگی عطا فرمائے، سانسیں رب نے عطا فرمائی، ہم اس کی قدر کریں۔ جس کے گھر میں یہ دولت ہے، یہ خوشی ہے، یہ زندگی جس کے گھر میں موجود ہے، یقیناً وہ قابل قدر ہے، اور وہ پھر آج ہمیں وہ باتیں سیکھنی ہے جو رب کریم نے خود ہمیں قرآن مجید میں سکھائی ہے۔ بہت اچھا، کسی عرب علماء میں سے کسی نے ایک چھوٹی سی ایک بات، لیکن بہت بڑی بات ہے، وہ انہوں نے شعر کی اور کہا کہ کوئی وظیفہ جو ہے وہ والدہ نے کہیں سے سن لیا کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے، کوئی بھی وظیفہ ہو سکتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ، اس طرح کے جو وظیفے آتے ہیں، ولا الہ الا اللہ اللہ، تو ماں نے کہیں سے سن لیا کہ کسی عالم نے کہا کہ اس کو پڑھ لینے سے اللہ جنت میں گھر بناتا ہے، اور وہ ماں نے پھر اپنے بچے کو سکھایا۔ ماں تربیت کر رہی تھی بیٹے کی، بیٹا یہ پڑھا کرو، بیٹا یہ پڑھا کرو، اللہ جنت میں گھر بنائے۔ اچھا، بچہ پڑھنے لگ گیا ماں کے سکھانے پر، اور اچانک نظر پڑی تو ماں بھی پڑھ رہی تھی۔ بچے نے کہا ماں تو کیوں پڑھتی ہے؟ کہا بیٹا میں نہ پڑھوں۔ کہا نہیں نا، تو میرے ساتھ رہے گی نا جنت میں، اگر تو نے بھی پڑھ لیا تو پھر میرے ساتھ کیسے رہے گی؟ یعنی بچوں کی سوچ کس قدر کمال ہوتی ہے، بچوں کی اس بچپن کی باتیں وہ حقیقت ہوتی ہے، وہ محبت کی ریئلٹی ہے، وہ محبت کی حقیقت ہے، اور رب یہی فرماتا ہے کہ ان کا وہ خیال رکھا جائے، ہر عمر میں خیال رکھا جائے۔ اور آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے جھکا دو اپنی رحمت کے بازوؤں، شفقت کے بازوؤں۔ وَقُلْ، اور آگے پھر دعا سکھائی جو اکثر اس طرح کی محافل میں نے پہلے بھی عرض کیا اور آج پھر عرض کرتا ہوں، جو رب کریم نے دعا سکھائی، ہم سب یہ دعا یاد رکھیں، بہت سو کو یاد بھی ہوتی ہے، اور اپنی دعاؤں میں اس دعا کو مانگا کریں۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، یہ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے پروردگار، اے میرے رب، ان دونوں پر رحمت فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی، ان پر رحمت نازل فرما، ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ تو یہ دعا ضرور ہم دعاؤں میں شامل کریں، بلکہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کی سند ہے یہ دعا کرنا۔ ماں باپ کے لیے دعا کیجیے، ان کی لیے دعا کرنے کی برکت سے انشاءاللہ رب ہماری دعائیں قبول فرمائے، رب ہم پر کرم و رحمت فرمائے۔ تو فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا، کہ آپ یوں کہیے اے میرے پروردگار ان دونوں پہ رحمت نازل فرما جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ یہاں تک کہ تو وہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جب ماں باپ زندہ ہوں، موجود ہوں، لیکن بات یہیں تک ختم نہیں ہوتی، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں ماں باپ کہ ان کا حق انتقال کے بعد بھی جاری رہتا ہے، جیسے ان کی شفقتیں انتقال کے بعد جاری رہتی ہیں نا، اسی طرح اولاد پر ان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں بھی بعد وفات بھی جاری رہتی ہیں۔ اور اس سلسلے میں مختلف احادیث مبارکہ بھی ہیں۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے خاص طور پر یہ سوال کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بعد وفات یعنی والدین جب دنیا سے پردہ کر جائیں تو پھر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، یعنی پھر کون سے حقوق ہیں اور کس طرح پھر وہ حسن سلوک ان کے ساتھ جاری رکھا جائے۔ میں اصل الفاظ کے ساتھ وہ حدیث شریف بیان کر دیتا ہوں کہ ابو اسید مالک بن ربیعہ الساعدی رضی اللہ عنہ ہے، قال، وہ کہتے ہیں بینا نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اذ جاءہ رجل من بنی سلم، قبیلہ بنو سلمہ سے ایک شخص آیا، فقال یا رسول اللہ، اور اس شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، هل بقی من بر ابوی شیء،
کیا اب بھی کوئی والدین کا حق باقی ہے؟ یعنی والدین کے وفات کے بعد ابرہما بہ بعد موتہما، ان کے وصال کرنے کے بعد جو میں ان کے ساتھ کر سکوں، کیا اب بھی کوئی ایسی چیز باقی ہے جو آپ ہمیں تعلیم فرمائیں؟ قال نعم، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اور پھر کچھ چیزیں حضور نے بیان فرمائی ہم سب کے لیے، یہ یقیناً رہنما ہے اور بڑی بنیادی حدیث ہے اس موضوع پر۔ تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علیہما، سب سے پہلی چیز تو نماز جنازہ ہے۔ نماز جنازہ ادا کرنا یہ وہ والدین کا حق ہے کہ جو بعد وفات اولاد کے اوپر عائد ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو نماز جنازہ میں سبھی لوگ شرکت کرتے ہیں، اہل محلہ بھی ہوتے ہیں، نمازی بھی ہوتے ہیں، آس پڑوس کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اولاد بھی ہوتی ہے، لیکن اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ دیگر لوگوں کو تو صرف جنازہ پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن اولاد اگر شریک ہوگی تو اسے ڈبل اجر ملے گا، نماز جنازہ کا بھی اجر ملے گا اور والدین کے ساتھ صلہ رحمی کا بھی ثواب اللہ عطا فرمائے۔ اس کا مطلب یہ جنازہ تو سب پڑھتے ہیں لیکن اولاد کے پڑھنے پہ انہیں ڈبل اجر ملے گا، گویا کہ والدین دنیا سے جانے کے بعد بھی اولاد کو نوازتے ہیں اور ان کی برکت سے اللہ مزید اجر بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر دوسری چیز ارشاد فرمائی والاستغفار لہما، اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، وقتاً فوقتاً دعائے مغفرت کرنا، چاہے وہ مسجد میں ہم دعاؤں کی صورت میں کریں، لوگوں کو گھر میں یا کسی محفل میں جمع کر کے کوئی دعائے مغفرت کا ذریعہ اختیار کریں، یہ سب کا سب والاستغفار لہما کے زمرے میں آتا ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ پھر تیسری چیز وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، اور اگر ان کا کوئی عہد و پیمان تھا، ان کا کوئی وعدہ تھا، تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد، یعنی اگر زندگی میں ہم پورا نہ کر سکے تو ان کے بعد ان کے وعدے کو پورا کرنا، کوئی ایسا وعدہ کہ جو شریعت کے دائرے میں ہو، قابل عمل ہو، تو یہ بھی ان کی روح کی خوشی ہوگی کہ ان کے اس وعدے کو پورا کیا جائے۔ جیسے اگر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے لیے، ایک بہن نے دوسری بہن یا بھائی نے بہن کے لیے کچھ اس کی مدد کرنے یا حسن سلوک کا ماں باپ کے سامنے وعدہ کر لیا کہ ہم اس کا خیال رکھیں گے، ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، ماں تم پریشان نہ ہو، بہن کی ذمہ داری ہماری ہے، اس طرح کہا جاتا ہے ماں باپ کے سامنے، وعدہ کر لیا، تو کوشش کی جائے کہ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو پھر اللہ کی رضا کے لیے، ماں باپ کی خوشی کے لیے اس وعدے کو پورا کیا جائے۔ اور پھر فرمایا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّذِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، جو رشتے ماں باپ سے جڑے ہوئے ہیں ان رشتوں کا خیال کرنا، جو رشتے ماں باپ کی وجہ سے ہیں۔ اب وہ پھر ہم سمجھ سکتے ہیں ماں باپ کے تعلق سے کیا کیا رشتے بنتے ہیں، فرمایا کہ ان رشتوں کا خیال کرنا، یہ بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں آتا ہے۔ اور آخری بات فرمائی وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، ان کے دوستوں کی تعظیم کرنا، ماں باپ کے جو بھی دوست ہیں فرمایا کہ ان کے دوستوں کا خیال کرنا، یعنی جن کے ساتھ ماں باپ خیال رکھتے تھے، کچھ بھجوایا کرتے تھے، کھانے کا کچھ بھجوا دیا، قربانی کے موقع پہ ماں باپ جنہیں یاد رکھتے تھے، یا عیدین کے موقع پر ماں باپ جنہیں یاد رکھتے تھے، بعد میں اولاد کا بھی اس طرح ان رشتوں کا خیال کرنا، ان دوستوں کی تعلق کا خیال کرنا، یہ بھی ماں باپ کی خوشی کا ذریعہ ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی جامع حدیث ہے اور کس قدر اہم باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی۔ اب یہاں پر چونکہ محفل خاص طور پر استغفار اور دعائے مغفرت کی اور ایصال ثواب کی ہے، تو یہاں پر یہ اولاد کی خاص طور پر ایک ذمہ داری ہے کہ اللہ نے انہیں جو بھی توفیق دی وہ اپنے طور پر وہ دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کا اہتمام کرے۔ بلکہ آج کی محفل تو خاص طور پر اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ پاک اگر ایک کمرے میں جمع ہو کر بیٹھ کر وہ اہتمام کی توفیق عطا کرے تو یہ بھی ایک ایصال ثواب ہی ہے۔ اس کے لیے کوئی بہت بڑے پیمانے پر کچھ بڑا پروگرام کرنا یا جب بڑی استطاعت ہوگی تو تبھی ہم کچھ کر سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں۔ آج کی یہ مختصر محفل بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی خود ایک اظہار ہے اس بات کا کہ اللہ رب العالمین جس درجے میں جتنی استطاعت عطا کرے اتنا اہتمام کرنا، کوئی تکلف میں جائے بغیر جتنی اللہ نے توفیق دی اس طرح جمع ہو جانا، چاہے گھر والے ہوں چاہے دوست احباب ہوں، بس مقصد ماں باپ کو یاد کرنا ہے اور ان کو ایصال ثواب کرنا ہے، اپنے بزرگوں کو یاد کرنا ہے، ان کو ایصال ثواب کرنا ہے، تو یقیناً اللہ رب العالمین پھر اس کی قبولیت بھی عطا فرماتا ہے، رحمتیں بھی گھر میں اللہ رب العالمین نازل فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ
یہ صرف اولاد ہی کی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی اگر اولاد بالفرض ایسا اہتمام نہیں کر پاتی تو کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے۔ گھر کے جتنے بھی دور و دراز کے افراد ہیں ان میں سے بھی اگر کوئی فاتحہ کرتا ہے، یعنی حتیٰ کہ پہلے دن کا اہتمام، چلے میں اس کی بات کر لیتا ہوں، جنازے کا اہتمام ہو گیا، سویم کا اہتمام ہو گیا، آگے اور دیگر فاتحہ کے مواقع آتے ہیں، یہ جتنے بھی ایسے مواقع ہیں اگر گھر کے افراد میں سے کوئی بھی کرنا چاہتا ہے یا کوئی بھی اس میں حصہ ملانا چاہتا ہے، شرعی طور پر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے، آپس کی پیار محبت سے جو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس میں اولاد کو بھی ثواب ملے گا، تمام گھر والوں کو بھی یقیناً اللہ رب العالمین اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ سارا اہتمام ہوتا ہے تو ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ آیا کہ یہ سب کچھ جو ہم یہاں پر کر رہے ہیں، کیا وہ جو قبروں میں پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، گھر کے اور دیگر بزرگ ہیں، کیا انہیں بھی یہ سب کچھ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ ہم نے تو اپنی کوشش کر لی، ہم آ بھی گئے، پڑھ بھی لیا، دعا بھی کر لی اور جناب اس کے بعد چلے بھی گئے، لیکن جن کو یہ سب کچھ پہنچانا تھا کیا انہیں پہنچا یا نہیں؟ کیا انہیں کوئی فائدہ ملا یا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بالکل یہی سوال صحابہ کرام نے رکھا۔ شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری میں اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے مرحومین کے لیے جو دعائیں کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، کیا انہیں پہنچتا بھی ہے یا نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب دیا، ارشاد فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ انہیں پہنچتا ہے، بلکہ جیسے تم ایک دوسرے کو تحفہ دے کر خوش ہوتے ہو، وہ بھی اس کی خوشی اپنی قبروں میں محسوس کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، آج ہمارے لیے گویا یہ یقین کی بات ہے، امید کی بات ہے کہ ہم یہاں بیٹھے پڑھ رہے ہیں، قبریں نہ جانے کہاں کہاں بنی ہوئی ہیں، کون کہاں آرام فرما، کون کہاں آرام کر رہا ہے قبر میں، ہم یہاں جمع ہیں۔ اسی طرح کوئی گھر میں تلاوت کر لیتا ہے، کوئی مسجد میں نوافل ادا کر لیتا ہے۔ تو یہ یقین رکھیے اس حدیث پاک کی وجہ سے کہ جب ہم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا یا نہ بھی کہا، دل میں نیت کر لی، تو رب کریم پھر وہ ساری چیزیں پہنچا دیتا ہے۔ اذان ہو رہی ہے اور اس کے بعد بھی تھوڑی سی مزید گفتگو جاری رہے گی، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم چلے نماز بھی ہوگی، تو ابھی فی الوقت اذان سن کر پھر گفتگو مزید ہوگی، پھر انشاءاللہ محفل کا اختتام ہوگا۔ نماز سے قبل بات یہ چل رہی تھی کہ جو کچھ مرحومین کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین اپنی قدرت سے اس کا ثواب ان مرحومین کی روحوں کو عطا فرماتا ہے۔ بے شک انہیں اس چیز کی خبر بھی دی جاتی ہے، اس کا ثواب بھی انہیں پہنچتا ہے، اس کی خوشی بھی وہ محسوس کرتے ہیں۔ بعد ایک حدیث اور بھی ہے، اور وہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المیت فی القبر الا کالغریق المتغمس، کہ میت اپنی قبر میں ایک ایسے شخص کی طرح انتظار میں ہوتی ہے کہ جو شخص مدد کا منتظر ہوتا ہے یا ڈوبنے والا ہوتا ہے، تو ڈوبنے والے اور مدد طلب کرنے والے کی طرح صاحب قبر بھی اپنی قبر میں انتظار کرتا ہے۔ کس چیز کا انتظار کرتا ہے؟ فرمایا ینتظر دعوۃ، دعا کا انتظار کرتا ہے، تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق، وہ دعا کہ جو اسے پہنچے ماں باپ سے، بھائی سے یا دوستوں سے۔ فَإِذَا لَحِقَتْهُ، جب وہ دعا اسے پہنچتی ہے، كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، تو اسے وہ چیز سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، دنیا سے بھی اور دنیا کے تمام ساز و سامان سے بڑھ کر اسے وہ دعا عزیز ہوتی ہے جو اسے عزیزوں سے ملتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، اور یہ دیکھیے اہمیت کتنی ہے اس دعا کی، اور جب خصوصاً بڑے پیمانے پر دعا کی جائے، اجتماعی دعا کر لی جائے یا مل جل کر کوئی اہتمام کر لیا جائے، تو اس کی اہمیت کتنی ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی دعاؤں کو ان قبر والوں پر پہاڑوں کی طرح بنا کر داخل فرماتا ہے، یعنی بڑے پیمانے پر اس کو اللہ پاک پہنچاتا ہے۔ وَإِنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ، اور زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے سب سے اہم جو ہدیہ یعنی تحفہ ہے وہ الاستغفار لهم، اور ان کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، اس کو امام بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں روایت فرمائی۔ تو جہاں اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ
جو بھی عزیز ہیں ان میں سے کسی کی طرف سے بھی اہتمام کر سکتے ہیں، کیا جا سکتا ہے، وہیں پر یہ بات بھی واضح ہے کہ وہ اس کو محسوس بھی کرتے ہیں، اس کا ثواب بھی انہیں ملتا ہے، اور وہ ساری چیزیں پہنچتی ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں۔ بے شک ہمارے سامنے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو روح قبض ہو جاتی ہے، یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انتقال ہو گیا مطلب روح قبض ہو گئی، بظاہر وہ رابطہ اور ربط ختم ہو گیا، لیکن اگر کوئی ایک ایسی چیز ہے دنیا میں کہ جس کی وجہ سے کسی انتقال کرنے والے سے بھی رابطہ ہو سکتا ہے تو وہ یہ دعائیں ہیں اور ایصال ثواب ہے، اور یہ ہمارا مل جل کر کچھ پیش کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ چیز ہمیں جوڑے رکھتی ہے ان لوگوں سے، ویسے کوئی اور رابطہ اور کوئی اور طریقہ نہیں ہے ان سے بات کرنے کا، ان سے رابطہ کرنے کا، کیونکہ روح قبض ہو چکی ہے، حس و حرکت جسم کی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ ایسی دلیلیں یا روایتیں موجود ہیں کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر ایسی صلاحیت ان کی باقی رہتی ہے کہ جس سے وہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، جیسا کہ ایک روایت میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ جب لوگ اس کے مفہوم یہ ہے، لوگ اس کے پاس سے گزرتے ہیں تو جیسے ہمارے چلنے سے پیروں کی اور جوتوں کی آواز آتی، فرمایا کہ ان المیت لیسمع قرع نعال، وہ نعال یعنی جوتوں کی آہٹ کو بھی مرنے والا سنتا ہے۔ تو یہ مثال وہ ہے کہ اس لیے دی گئی کہ جب وہ اس آہٹ کو بھی سنتا ہے تو پھر جو لوگوں کا اس کے سامنے کچھ پیش کرنا ہے، کچھ پڑھنا ہے، یا کبھی ہم وہاں پہنچ کر دعا کرتے ہیں، وہاں نعت شریف پڑھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں تو وہ اور زیادہ خوشی سے سنتے ہیں۔ جوتوں کی آہٹ تک جب وہ سن رہے ہیں تو دعاؤں کا پھر کیا کہنا، نعت رسول مقبول کا کیا کہنا، اور دیگر دعا کلمات اور تسبیحات کا کیا کہنا، بلکہ اس کی تو پھر وہ نہ صرف سنتے ہیں بلکہ اس کی راحت اور انسیت اور خوشی بھی وہ محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی دیگر روایتیں ہیں اس موضوع پر، اور سب سے ایک اہم بات یہ ہے، عام طور پر سوشل میڈیا پر اس طرح کی کچھ یوں سمجھ لیں کہ ذہن سازی کی جاتی ہے، باتیں بنائی جاتی ہیں کہ جی جب انتقال ہو گیا تو بس بات ختم ہو گئی، اب نہ کوئی وہ ہماری کوئی چیز پہنچ سکتی ہے، نہ کوئی دعا کا فائدہ ہے، نہ کوئی قرآن خوانیوں کا فائدہ ہے، نہ ایصال ثواب، نہ محفل کرنے کا کوئی، اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر ایسے کلپ آتے ہیں، کچھ ویڈیوز ایسی بنائی جاتی ہیں۔ تو دیکھیے اگر انتقال کے بعد، وفات کے بعد کسی چیز کا کوئی ان تک فائدہ نہ پہنچتا اور کسی چیز کی پھر ضرورت نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے نماز جنازہ کا ہی حکم نہ جاری فرماتا، یعنی وہ سب سے پہلی محفل ہوتی ہے کسی کے فوتگی کے بعد کہ جو خود رب نے جس کا حکم فرمایا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں اور باقاعدہ اس کے لیے صفیں بنائیں اور نماز جنازہ ادا کریں۔ اگر کوئی چیز اس تک پہنچ ہی نہیں پاتی، اب جب روح قبض ہو گئی اور اب کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اب رابطہ ہی ختم ہو گیا تو پھر نماز جنازہ کے ذریعے بھی پھر اسے کوئی فائدہ نہ پہنچتا، تو رب نے باقاعدہ نماز جنازہ ادا کروائی تاکہ لوگ اس میں پڑھیں، دعا کریں، اور درود شریف بھی اس میں رکھا گیا، دعائے میت بھی رکھی گئی، ثنا سبحانک اللہم رکھی گئی، حمد و ثنا بھی ہے، درود بھی ہے، دعائے میت بھی ہے۔ یہی چیزیں بعد میں پھر ہم اس کو فالو کرتے ہیں کہ جب نماز ہو گئی تو پھر بعد کے دنوں میں الگ سے جمع ہو کر وہی حمد باری تعالیٰ ہے۔ جو نماز جنازہ میں ثنا پڑھی وہ حمد باری ہے، جو اللہم صلی علی محمد پڑھا وہی درود و سلام۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ذکر و اذکار جتنا جاری و ساری رہے گا انہیں پھر وہ چیزیں پہنچتی رہیں گی، جیسا کہ ابھی نماز سے پہلے جو حدیث بیان کی کہ صحابہ نے بھی خود یہی پوچھا کہ آیا یہ چیزیں پہنچتی ہیں یا نہیں پہنچتی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں پہنچتی بھی ہیں اور وہ اس کی خوشی بھی محسوس کرتے ہیں۔ کئی صحابہ نے بعد میں آ کر حضور سے پوچھا، یعنی وہ سفر پر تھے اور والدہ کا بھی انتقال ہو گیا یا کسی اور کا انتقال ہوا، اب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اب ہم کچھ کریں ان کے لیے تو کوئی فائدہ، یعنی سمجھو نماز جنازہ بھی ہو چکی ہے، سب ہو چکا ہے، وہ بعد میں لوٹے سفر سے اور اطلاع ملی کہ والدہ کا انتقال ہو گیا، تو آ کر بارگاہ رسالت میں پوچھتے ہیں، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب میں ان کے لیے کچھ کروں تو فائدہ ہوگا یا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں فائدہ ہوگا،
ان کے لیے تم پانی کا صدقہ کرو. اس وقت شاید مدینہ منورہ میں پانی کی قلت تھی، تو انہوں نے پانی کا پورا کنواں بنوا دیا، ایک تیار کر دیا کنواں، اور وہاں پر انہوں نے یہ جملہ کہا کہ ہاذہ لأم سعد، یہ کنواں سعد کی والدہ یعنی میری والدہ کے لیے ہے. تو علماء نے لکھا کہ جب تک اس کنویں سے پانی پیا جاتا رہا، اللہ نے حضرت سعد کی والدہ کے لیے اس کا ثواب جاری فرما دیا. تو اسی طرح جب ایک پانی کے اندر یہ کرامت ہے، یہ فائدہ اور اثر اور تاثیر اللہ کے حکم سے، تو قرآن مجید پڑھا جائے اور کوئی بھی چیز ان کے لیے تلاوت کی جائے تو اس کا ثواب بھی اسی طریقے سے پہنچتا رہتا ہے، ملتا رہتا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں بالکل واضح ہیں، اور برسہ برس سے امت مسلمہ میں انہی تمام احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ جاری و ساری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ خاص طور پر جیسے فاتحہ شریف میں کھانا یا کوئی بھی کھانے کی چیز لائی جاتی ہے اور اس کو رکھا جاتا ہے، پھر دعا کی جاتی ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ باعث خیر و برکت ہے، کیونکہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے نا تو اللہ کی رحمت اترتی ہے. اصل تصور یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. لہٰذا کھانا سامنے رکھنے کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ جہاں وہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، فاتحہ کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے؟ اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، قرآن کی مختلف آیتیں پڑھی جاتی ہیں. تو اس لیے ان مختلف آیتوں کو جب پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمت اور زیادہ برستی ہے، اور وہ رحمتیں کھانے میں برکتیں شامل ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر اس طرح کھانے پینے کی چیزوں کو سامنے رکھا اور دعا فرمائی. یہ بھی احادیث میں موجود ہے. مثلا روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں مصروف تھے، یعنی ابھی شروع ہونے والا تھا، اس دوران جو خندق کی تیاری ہو رہی تھی، خندق کھودنے کی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کچھ صحابہ کے لیے اور حضور علیہ السلام کے لیے اپنے گھر پر ایک مختصر سے کھانے کا اہتمام کیا، کیونکہ سب تھک چکے تھے، کافی ساری محنت کر کے خندق بڑی چوڑی تیار کرنی تھی. تو حضرت جابر نے اپنے گھر پر معلوم کیا تو بتایا کہ تھوڑا سا کھانا تک تیار ہو سکتا ہے. ایک بکری کا بچہ تھا، اس کو کاٹ کے ذبح کر کے تھوڑا سا کھانا بن سکتا ہے چند آدمیوں، جبکہ صحابہ تو اچھے خاصے تھے، 1500 یا اس سے بھی زیادہ بڑی تعداد تھی. تو انہوں نے اس لیے حضور کے کان میں آ کر آرام سے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ افراد کے ساتھ تشریف لائیے، میں نے کچھ کھانے کا انتظام کیا. اچھا، جب حضور نے یہ بات سنی تو آپ نے تو اعلان عام فرما دیا. حضرت جابر نے تو کہا کہ چند آدمیوں کا انتظام ہے، سرکار نے اعلان عام فرما دیا. اچھا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بھی پھر اس پر کوئی پریشانی نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جنہوں نے اعلان کیا ہے وہی انتظام فرمانے والے ہیں. میں نے تو سرکار کی بارگاہ میں جو کہنا تھا وہ میں نے اپنی بات کر دی ہے، آگے اعلان جو کہ میں نے نہیں کیا وہ آقا نے کیا ہے، پھر انتظام بھی پھر وہی فرمائیں. چنانچہ حضور علیہ السلام نے سب کو فرما دیا، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے. حضور علیہ السلام نے جابر کے دعوت پر سب صحابہ کو دعوت دی کہ یعنی ابھی کام کو روک دو اور آ کر ہم یہاں پہ ان کے گھر چلتے اور کھانا کھاتے ہیں. سارے سامنے 1500 کی تعداد میں گھر کے اوپر لوگ چلے جائیں، آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑا انتظام چاہیے اس کے لیے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور حضور نے ایک بڑی تاکید فرمائی حضرت جابر کو کہ اپنے گھر پر یہ بتا دو کہ جب تک میں نہ پہنچ جاؤں اس وقت تک کھانا جو رکھا ہوا ہے تیار کرنے کے لیے، گوشت چڑھایا ہوا ہے، اس کے لیے آگ نہ جلائی جائے. ٹھیک ہے، جب میں پہنچوں تو تب آگ جلائی جائے. اور ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ روٹیاں بھی ابھی نہ بنائی جائیں، یعنی حضور علیہ السلام کو چاہتے تھے خاص بات. تو یہ حضور علیہ السلام نے انہیں تاکید کر دی. وہ گھر پہ چلے گئے آگے اور اپنے گھر والوں کو بتا دیا کہ ابھی جو کھانا چڑھایا ہوا ہے، گوشت تیار کیا ہوا ہے، اس پہ ابھی آگ نہ جلا، اور روٹی بھی ابھی تیار بنانا شروع نہ کرنا. آقا کریم جب تشریف لائے تو تب گئے. اب یہ ساری حدیث امام بخاری، امام مسلم اور دیگر محدثین نے جس انداز سے روایت کی، میں اس کا ایک خلاصہ پیش کر رہا ہوں کیونکہ تفصیل تو پوری کتابوں میں موجود ہے. حضور علیہ السلام سب کو لے کر ان کے گھر پر پہنچے، اور حضور نے پہنچتے ہی پھر فرمایا کہ بتاؤ کہاں پر ہے، یعنی کھانا رکھا ہوا ہے، کچن مطلب کہاں پر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خود تشریف لے گئے، اور گوشت کا جو پتیلا تھا یا پتیلی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن شامل فرمایا. یہ اصل میں حضور چاہتے تھے کہ پہلے میں آ کر یہ کر لوں پھر اس کو پکایا جائے. تو حضور نے اپنا لعاب دہن شامل کیا. جو آٹا تیار کیا گیا تھا اس میں حضور نے اپنا لعاب شامل فرما دیا، کیونکہ حضور کا لعاب دہن بھی برکت اور معجزہ شفا ہے اس میں اللہ کی عنایت سے. تو حضور نے یہ شامل کر دیا، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ اب اس کو تیار کرو. اور جتنے لوگ جہاں جہاں بیٹھ سکتے تھے وہ بیٹھ گئے. پھر کھانا جو ہے وہ پکایا گیا، اور فرما دیا گیا کہ بس اس میں سے نکال کے آپ دیتے رہیں.
یعنی وہ ایک محدود سا کھانا تھا، چند افراد کا تیار کیا ہوا، لیکن آقا کریم کے لعاب دہن کے بعد اس میں اتنی برکت ہوئی کہ وہ پتیلا خالی نہیں ہو پایا اور سب کو کھلایا گیا، سب نے پیٹ بھر کے کھایا۔ روٹیاں تیار کی گئی، برابر سے عورتوں کو آس پڑوس سے بلایا گیا کہ تاکہ وہ معاونت کریں روٹی بنانے میں، ان کو بھی بلا لیا گیا، روٹیاں بنتی رہی، کھانا بنتا کھلایا جاتا رہا، حتیٰ کہ اتنا وافر ہوا کہ اہل محلہ کو آس پڑوس کے لوگوں کو بھی بلا لیا گیا۔ اس قدر برکت ہوئی اس گھر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ تو ایک جملہ بلکہ درمیان میں بات رہ گئی جس کی وجہ سے ہی حدیث سنائی میں نے، وہ یہ کہ جب حضور نے لعاب دہن ڈال دیا تو وہیں پر پھر وہ کھانا سامنے تھا، ثم دعا لهم بالبرکۃ، حضور نے پھر سب کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ تو وہ کھانا جو ہے سامنے ہونا اور اس پر برکت کی دعا کرنا، تو اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور بھی ایسی مواقع آئے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز رکھ دی اور برکت کی دعا فرمائی۔ مثلا اہل مدینہ کا ایک معمول تھا، طریقہ تھا کہ جب ان کے باغوں میں پھل لگتا تھا تو پہلی مرتبہ جیسے ہی پھل آتا تو وہ حصول برکت کے لیے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے۔ یہ اہل مدینہ کا معمول تھا، بارگاہ رسالت میں پھل لایا کرتے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ پھل جیسے ہی لایا جاتا تو حضور علیہ السلام اس کو رکھ دیتے سامنے اور پھر برکت کی دعا فرما دیتے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ اس طرح چیز کوئی رکھ کر برکت کی دعا کرنا یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور پھر برکت کی دعا فرمانے کے بعد پھر چھوٹے بچے کو بلاتے، پھر اسی کو وہ پھل عطا فرماتے، یعنی بچوں سے حضور پہل کیا کرتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا۔ بہرحال یہ اس طریقے سے جو جتنا بھی ایصال ثواب ہوتا ہے، دعائیں ہوتی ہیں، یہ سب کا سب برکت کے لیے ہے، رحمت کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہے۔ اور ایک بات میں اور اس میں شامل کرتا چلوں کہ جیسے جمعرات کا دن عام طور پر منتخب کیا جاتا ہے، پہلی جمعرات پہ دوسری جمعرات، یعنی وفات کے بعد کچھ جمعراتیں مسلسل کی جاتی ہیں فاتحہ کے لیے۔ جمعرات کا ایک کانسیپٹ ہے، اس پر بھی بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا تصور ہے اسلام میں کہ خاص جمعرات کا دن۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی دن واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، کوئی بھی دن آپ ایصال ثواب کریں، اللہ رب العالمین اپنی قدرت سے اسے پہنچانے والا ہے، یہ ذہن۔ ہاں جمعرات کا دن بہتر ضرور ہے اس کام کے لیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایات میں ہے کہ پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام کا ایک معمول تھا ہفتے میں پیر کا روزہ اور جمعرات کا، دونوں الگ الگ حدیثیں ہیں، پیر کے روزے کی الگ حدیث ہے، جمعرات کی الگ۔ ترمذی شریف میں جمعرات کی حدیث ہے کہ پوچھا گیا کہ آپ جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اسی دن یعنی جمعرات کے دن تمام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فرشتے جو ہے پورے ہفتے کے یعنی اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش کیا جائے تو روزے کی حالت میں پیش کیا جائے۔ اس حدیث کی وجہ سے علماء نے یہ جمعرات کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ یعنی یہ دن اللہ کی بارگاہ میں بھی اتنا اہم ہے کہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو اب ہمارے جو مرحومین ہیں ظاہر ہے کہ وہ چلے گئے دنیا سے، اب ان کے اعمال میں تو کوئی اضافہ ہو نہیں سکتا۔ ہم زندہ ہیں تو ہم کچھ عمل کر سکتے ہیں اور کوئی نہ کوئی نیک کام کر سکتے ہیں، وہ جمعرات کے دن پیش ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اس لیے جمعرات کی خاص فاتحہ کا ایک تصور آیا کہ جب جمعرات کے دن ان سب کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ پیش کیا جائے گا تو ویسے بھی فرشتے سارے اعمال پیش کرتے ہیں، اور جمعرات ہی کے دن اگر کوئی ایسا نیک عمل ان کے لیے کر دیا جائے تو اللہ رب العالمین جب خاص رحمت کی نظر فرماتا ہے نیکیوں پر، نیک اعمال پر، تو امید کرم ہے کہ جب اتنے قرآن مجید، اتنی سورہ یاسین، اتنے درود تاج اور یہ ساری چیزیں پہنچتی ہیں، اللہ پاک پھر یقیناً کرم نوازی فرماتا ہے، اور امید ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک تصور ہے۔ تو بہرحال یہ ایصال ثواب پر جو ضروری ایک باتیں تھیں میں نے مختصر کر کے اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی۔ باقی میں نے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی تھی، اس پر مختصر بات کر دیتا ہوں اور پھر اپنی گفتگو کو میں مکمل کروں گا کہ ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے بھیج دیا انہی میں سے اپنا ایک عظیم رسول، اللہ نے مبعوث فرمایا، اپنا ایک شان و عظمت والا رسول بھیج دیا۔ وہ کیسا عظیم رسول ہے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، وہ لوگوں پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنے والا ہے، ویزکیہم، اور انہیں ستھرا کرنے والا ہے لوگوں کو، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دینے والا ہے۔ یہی استقبال ربیع الاول کا طریقہ ہے کہ اب آنے والا جو مہینہ ہے وہ ماہ مبارک ہے،
ماہ ربیع الاول ہے، اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کریں اور اپنی ذہنی ہم فکری تربیت کریں کہ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد اللہ نے بیان فرمائی تو یہ خوبیاں بیان فرمائی کہ وہ ان باتوں کو لے کر آئے دنیا. کیا باتیں لے کر آئے؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ اللہ کا نبی اللہ کا کلام تلاوت فرمانے والا ہے. ہم بھی اپنی تلاوت کے سلسلے کو بڑھائیں اور اپنے گھروں میں بھی اس کے سلسلے کو عام کریں تاکہ وہ قرآن مجید کی تلاوت وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور استقبال کا ایک بہترین ذریعہ بن جائے. پھر دوسری بات کیا فرمائی؟ یتلو علیہم آیاتہ کے بعد ویزکیہم، وہ رسول ایسا ہے کہ جو لوگوں کو پاکیزہ فرمانے والا، ستھرا کرنے والا، یعنی روحانی، باطنی اور اخلاقی تربیت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج اس بات کی بہت ضرورت ہے کیونکہ روحانی طور پہ اور باطنی اور فکری اور اخلاقی طور پر معاشرہ کس قدر تباہ ہو چکا ہے، اس قدر اس میں بربادی آ چکی ہے. سوشل میڈیا نے کیسی تباہی پھیلائی ہوئی ہے اور کیسی آزادی کے نام پر کتنی آزادی ملی ہوئی ہے، اور ماں باپ کی نافرمانیاں ہوں تو بڑوں کی بے ادبیاں ہوں، اور اس کے علاوہ اور بے عملی ہو، یعنی کہ نمازوں سے غفلت کا معاملہ کیا جائے، بے حیائی کی بات کی جائے، ہر طرف یعنی ایک عجیب سا ماحول ہے، ایک عجیب سا سما ہے. تو اس بات کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کو سمجھنا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ کہ وہ ستھرا فرمانے والے ہیں. تو ہمیں اس کو اس ربیع الاول کے آنے سے پہلے اب استقبال ربیع الاول اس انداز سے کرنا ہے کہ ہمارے اندر بھی پاکیزگی ہے. اور آخری بات جو فرمائی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ ایسے رسول کی آمد ہے، وہ ایسا رسول ہے کہ جو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والا ہے، یعنی اس میں سیکھنے سکھانے کی باتیں بیان فرمائی. اسی کے لیے پھر محافل یہ سجائی جاتی ہیں کہ جس میں اہل علم جو ہے وہ علمی تربیت کی باتیں بیان فرماتے ہیں، لیکن ہم خود بھی اس کی دلچسپی رکھیں، خود بھی ہم اچھی چیزیں پڑھیں، اچھی چیزوں کو سیکھیں، آقا کریم کی احادیث سے محبت کریں، اور اس کو ہم روزانہ نہ صحیح تو وقتاً فوقتاً ہم سیکھتے رہیں. حضور کی سیرت کو پڑھیں ہم خاص طور پر، اور اس سے پھر اپنی تربیت بھی ہم کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے، بچوں پر شفقت کیسے فرماتے تھے، گھر کے اندر حضور علیہ السلام کا اخلاق کریمانہ کیسا تھا. حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بااخلاق وہ ہے جو اپنے اہل یعنی گھر والوں کے ساتھ بااخلاق، اور فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں اور اخلاقیات کے ساتھ پیش آنے والا ہوں. تو اس لیے ان تمام چیزوں کو، سنتوں کو حضور علیہ السلام کی ہم فالو کریں، حضور کی سنتوں کو اپنائیں، نماز کی پابندی کی عادت ڈالنا شروع کر دیں تاکہ ربیع الاول شریف کے آنے سے پہلے ہماری عادتیں بہتر ہو جائیں. پھر اس کو بعد میں بھی ترک نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں، بلکہ آگے بھی پھر ہم اس کو جاری و ساری رکھنا. آخری جملہ اس آیت کا، اسی پر میں ماہ سفر کے حوالے سے ایک بات کر کے اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں. فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس نبی کے آنے سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. اب وہ ان کی اس زمانے میں گمراہیاں اور غلط فہمیاں بہت ساری تھیں. ان میں سے ایک یہ تھی کہ وہ بہت سی چیزوں کو سمجھتے تھے، نحوست کی چیز سمجھتے تھے. یہ ان کے توہمات وہم تھے انہیں بہت سارے اس زمانے میں عربوں میں، جس کی حضور نے اصلاح فرمائی. ان میں سے ایک جو توہم یا وہم تھا وہ اس مہینے کے حوالے سے تھا، ماہ سفر کے حوالے سے تھا، جو کہ بدقسمتی ہے کہ آج بھی پایا جاتا ہے. لوگ یعنی سفر کے مہینے کو برا سمجھتے ہیں، نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں. تو یہ قرآن نے بھی اشارہ دے دیا کہ اس نبی کے آنے سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ حضور کے آنے کے بعد بھی یہ بات ختم ہو جانی چاہیے. اسی لیے حضور علیہ السلام نے حدیثوں میں فرما دیا وَلَا سَفَرَ، کہ سفر کے مہینے میں بلاؤں کا کوئی تصور نہیں کہ کوئی آفتیں آئیں فلاں ہو یہ ہو، ایسا کچھ نہیں. بعض لوگ کوئی نیا کام کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، سفر کے مہینے میں سفر کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، یا اسی طرح کوئی نئی چیز، نیا کام، کاروبار آغاز کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اس چیز نحوست ہو جائے گی، کام منحوس ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. ایسا نہیں. ہمیں یہ ساری چیزیں جو آفات ہیں، مصیبتیں، یہ اپنے کردار میں اور اپنے عمل میں ڈھونڈنی چاہیے کہ کہیں ہمارے اپنے اندر وہ بات ضرور ہے کہ جس کی وجہ سے یہ آفتیں اور مصیبتیں آتی ہیں. تو یہ طریقہ ہے، اپنے آپ کا تجزیہ کریں، اپنے آپ پہ توجہ کریں اور اپنی اصلاح کا سامان کریں، تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے. تمہارا جتنے دن باقی ہیں اس مہینے کے، ہم اس کے اندر تو اللہ اکبر کئی بزرگوں کی نسبتیں ہیں. ایسا مالا مال مہینہ ہے جناب کہ اس کو ایسا مہینہ سمجھنا نحوست والا کتنی عجیب بات ہو گئی. اس کے اندر تو میں آپ کو عرض کروں ایک مطلب مختصر انداز میں کہ اس کے اندر حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا قرص مبارک آتا ہے، امام ربانی مجدد الفسانی کا ذکر خیر آتا ہے، حضرت پیر مہرعلی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر آتا ہے، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر آتا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو اس میں نسبت ہے وہ نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر 28 سفر کی نسبت سے آتا ہے.
تو اتنی بڑی نسبت ہے اہل بیت اطہار سے لے کر ان اولیاء کرام اور کاملین تک، اتنا زبردست ذکر ہے۔ تو سفر کے مہینے کو تو ہمیں سفر المظفر اسی لیے کہا گیا ہے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا سفر المظفر ہے، مطلب مظفر کا مطلب کامیابی ہوتا ہے۔ تو یہ علماء تو جب اس کو کہتے تھے، ہمارے بڑے بزرگ لوگ، تو وہ تو اس کو سفر المظفر کہا کرتے تھے، مطلب کامیابیوں والا مہینہ۔ تو اس کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہونا چاہیے۔ اور آگے آنے والے مہینے کا میں نے عرض کر دیا، ماہ مبارک، اللہ اکبر، کس طرح قرآن نے ذکر فرمایا حضور کی آمد کا۔ تو یہ آمد کا ذکر کرنا بھی اچھا ہے، ہم ذکر بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تربیت بھی اختیار کریں، وہ سنتیں بھی اپنائیں، تاکہ وہ اور ربیع الاول ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنے۔ اور یہ دعا بھی ضرور کریں کہ اللہ پاک اس ماہ مبارک کو، کہ جب حضور آئے تھے تو معاشرہ بدل گیا اور ایک پورے عالم میں انقلاب آیا، اللہ ہمارے اس وطن کے اندر بھی اللہ اچھی تبدیلی برپا کر دے۔ اس ماہ مبارک کے آنے سے اللہ ہمارے حالات بھی بدل دے، ہماری مشکلات کو اللہ دور کر دے، اس وطن کی، یہاں کے رہنے والوں کے اللہ مشکلیں دور فرما دے۔ ہم سب پر، اہل خانہ پر، ہمارے بالخصوص سہیل بھائی پر، سب پر اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے والدین کی اور ہم سب کے والدین کی اور ہم سب کے اعزاء اقربا کی اللہ مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔